اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کے مطالعے میں ہم صلح حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے۔ کنیکٹ کر لیجئے کیلنڈر کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی، 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز۔ اس کے بعد پہلے 3 سال آپ نے اعلان نہیں فرمایا، لیکن مین ٹو مین دعوت پھیلتی رہی۔ 3 سال کے بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا اور آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم کی پروٹیکشن حاصل رہی 10 سال تک ابو طالب کی سرپرستی میں، لیکن آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا تشدد ہوا، جس کی وجہ سے سن 5 نبوی میں ان کو ہجرت حبشہ کی اجازت مل گئی۔ تو سن 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہے۔ 5ویں سال کا دوسرا اہم ایونٹ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ ویسے تو سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، لیکن وہ چونکہ بچے تھے اور بچے کی ظاہر ہے اس سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں، لہذا جو بڑے ہیں ان میں سے سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ سن 6 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ قریش مسلسل سفارتی کوششیں کرتے رہے ابو طالب کے ساتھ کہ وہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ چراغ گل کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ تھی کہ اس نے ابو طالب کو استقامت عطا کی اور ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی فیملی ثابت ہوا۔ قریش نے کہا کہ پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، اس نے کہا کر دو۔ لہٰذا سن 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہے۔ 10 نبوی میں آپ باہر آئے ہیں، خاندان بنو ہاشم آزاد ہوا ہے، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ بھی 65 سال کی ہو گئی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب آپ کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا، یعنی جو قبیلہ ہے اس وقت ایسے ہی تھا جیسے کوئی ملک ہے، اور ملک کا شناختی کارڈ، اس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو یو ہیو اے اسٹینڈ، لیکن اگر نہیں ہے تو یو آر نو بڈی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ کو کوئی پناہ نہیں ملی، بلکہ تشدد ہوا بدترین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بدترین تشدد، جس کی وجہ سے آپ کے زمانے مبارک پر شکوہ آیا۔ اس کے ریسپانس میں 11 نبوی 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس کے بعد 5ویں مہینے میں اسی سال یعنی 11 نبوی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی مینا میں، بلکہ آپ نے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ لے گئے کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا عطا کر دیجئے کہ ہم وہیں بیٹھے ان سے قرآن مجید پڑھتے رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا رضی اللہ عنہ، اور 1 سال انہوں نے قرآن پڑھایا، جس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آئے اور ایک بڑی زبردست پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا، آئیے اب ہمارے پاس تشریف لے آئیں،
ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے پیشکش قبول کی اور ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، مسجد تعمیر کی، مواخات قائم کی اور میثاق مدینہ کیا۔ اس کی تفاصیل ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اس طرح میری کوشش یہ ہے کہ آپ سب حضرات کو سیرت النبی یاد ہو جائے، اور یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سالوں کے حساب سے اپنے ذہن میں ایک فریم بنا لیں اور اس میں آپ ٹانگتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو سیرت النبی یاد ہو جائے گی ازبر۔ بلکہ پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح آپ اگر کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی سیرت النبی فنگر ٹپ پر یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر متوجہ ہوئے اور آپ نے کچھ مسلح دستے روانہ کیے قریش کو بالخصوص اور عرب والوں کو بالعموم اپنی پریزنس کا احساس دلانے کے لیے۔ یعنی تم نے مجھے نکال دیا ہے لیکن میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ قریش بھی بیوقوف تو نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ریئیکٹ کریں اور مجھ پر آ کر حملہ کریں۔ وہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے عین مطابق قریش 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خیال کے مطابق چڑھ دوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی۔ وہ ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، چاہو تو تم اس پر حملہ کر کے اس کا سارا مال جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو، یا 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ تم بھڑ سکتے ہو، فتح ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس یہی تھا کہ 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پوری طرح کانفیڈنس پہ لیا۔ یہ مینجمنٹ کا یہ بڑا خوبصورت ایک معیار ہے، مینار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ باوجود اس کے کہ آپ ذہین ترین انسان تھے، نمبر 1، آن ٹاپ آف دیٹ اللہ کے رسول بھی تھے، گائیڈنس اوپر سے مل رہی تھی، لیکن آپ نے حکم بھی دیا ہمیں کہ ہر اہم کام پر مشورہ ضرور کیا کرے۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ لہذا اسی سنت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور صرف مہاجرین کی جو رائے تھی اس پر ریلائی نہیں کیا، بار بار پوچھتے رہے، یہاں تک کہ انصار کی طرف سے بھی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس تھا وہ بیٹھ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلے بنو قینقاع کو مدینہ بدر کیا، ان کی ایک حرکت کی وجہ سے، تفصیل میں نہیں جا رہا میں۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر کے 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اس میں بھی ابتدائی طور پر فتح ہوئی، لیکن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انٹرپریٹ کر کر اپنے مقامی امیر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے اور حضرت حمزہ بھی۔ اس کے بعد پھر سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی مکے والے قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ، احزاب کے ساتھ آئے اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ کوئی نسبت تو نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے سامنے ابھی مثال آئی ہے کہ جب کویت عراق وار ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن نے سعودی حکومت سے تقاضا کیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب امریکیوں کو چلتا کرو۔ تو جب سعودی حکومت نے یہ بات امریکہ سے کہی
تو امریکہ نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے تم اس کی سٹیزن شپ کینسل کر دو. تو اسامہ بن لادن جو پیدائشی سٹیزن تھا سعودی عرب کا، اس کی سٹیزن شپ کینسل کی گئی. لہذا سوڈان نے پہلے اس کو پناہ دی، بغیر پناہ کے تو وہ نہیں رہ سکتا تھا. آج جس کی جیب میں پاسپورٹ یا شناختی کارڈ نہیں ہے، ہی از نو بڈی. سوڈان نے پناہ دی، اس کا امریکہ نے ناک میں دم کر دیا، تو سوڈان نے معذرت کی اسامہ سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. پھر ملا عمر نے پناہ دی، گویا طالبان نے پناہ دی، اور پھر طالبان کا کیا حال کیا اس حکومت کا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کس کو؟ کس جرم میں؟ کہ یہ ہمارا دشمن ہے. دشمنی کیا کی تھی اس نے؟ یہی کہا تھا نا کہ اب یہاں سے چلتے بنو، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب جنگیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوا. اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوئی، فتح ہو گئی. یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر کو نکالا گیا. تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے. اب غزوہ خندق ہو گیا. اس کے بعد بنو قریظہ، جنہوں نے ان الائج کے ساتھ اپنا بھی حصہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کرائی، اور جب کنفرم ہو گیا کہ ہاں انہوں نے قریش کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے اس سلسلے میں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. اور وہ بتائی تھی میں نے تفصیل آپ کو کہ ان کے سردار نے ان کو 3 آپشن دیے، لیکن انہوں نے یہی چوز کیا کہ ہم سرنڈر کریں گے. جب سرنڈر کیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بلکہ بنو اوس آ گئے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے ہمارے بھائیوں کے حلیف یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کیجیے. آپ نے کہا کیا میں تمہارا معاملہ بنو اوس کے حوالے کر دوں؟ تو اسد نے کہا جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو پھر بنو اسد کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زخمی ہوئے تھے، واحد زخمی غزوہ خندق کے، انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان میں جتنے جنگ کے قابل مرد ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے. اس پر پھر عمل ہوا. اس کے بعد ہم 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خواب دکھایا. نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، بالکل سچا خواب تھا وہ، کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلیے جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا تھا کہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ اسی سال جانا ہے. وہ خواب تو اگلے سال کا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آپ چلے جائیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کرائی. جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا. صلح حدیبیہ جو ہے وہ بڑی زبردست ایک صلح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملہ فہمی ہے اس کا معراج ہے. دیکھیے سرداری یا مینجمنٹ روب ڈالنے میں نہیں ہوتی، اور آپ کا سرے سے روب نہ ہو تو پھر آپ کس بات کے سردار ہیں اور کس بات کے مینیجر ہیں. استادی اصل یہ ہے کہ آپ کا روب بھی ہو اور آپ نرم بھی ہوں، یعنی رائٹ ایکٹ ایٹ دا رائٹ مومنٹ. آپ کی ججمنٹ ہو کہ سختی کس وقت دکھانی ہے اور نرمی کس وقت دکھانی ہے. اچھا، اب قریش کو جب دیکھا انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت لے رہے ہیں، اور وہ بیعت بھی موت کی بیعت کی، سمجھ تو آ گئی انہیں کہ اب یہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے. اور اب قریش نے محسوس کیا تھا ہم تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ کا دشمن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ آپ پر چڑھ دوڑے تو آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان تو کر ہی دیتا ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ بلی کو اگر آپ کسی کمرے میں بند کر لیں اور اس کو پکڑنا چاہیں تو پھر وہ آپ پر حملہ کرتی ہے
یعنی اپنے ناخن جو ہے وہ سیدھی آپ کی آنکھوں میں وہ مارتی ہے اور آپ کو شدید زخمی کر دیتی ہے۔ اوقات کیا ہے بلی کی، بیچاری چھوٹی سی بلی ہے لیکن وہ اتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ لہذا قریش اب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے۔ اس صلح کی تفاصیل جو ہیں وہ کچھ میں نے بیان کی تھی، لیکن کچھ بڑی انٹرسٹنگ تفاصیل ہیں۔ سہیل بن عمر جو ان کے اندر نیگوسیشن کا بڑا ماسٹر تھا، اس کو بھیجا گیا۔ وہ آیا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت ہو گئی لڑائیاں ہماری، بہت نقصان ہو گیا دونوں طرف کا، کیوں نہ اب ہم کچھ دیر کے لیے طے کر لیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، 10 سال کے لیے صلح کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوب۔ اب اس نے شرائط پیش کرنی شروع کی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اس دفعہ آپ بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے۔ اور میں نے اس کیا تھا نا کہ آپ احرام لاہور سے پہنے اور جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں آپ کو انٹر نہ ہونے دے سعودی امیگریشن، تو جذباتی طور پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی یا آپ ان کو جان سے مار دیں یا آپ خود دیوار میں ٹکر مار کے خودکشی کر لیں۔ آپ نے عمرہ کے لیے کہ یونیفارم پہن رکھی ہے اور آپ بڑی نیت اور ارادے کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی 2 گھنٹے میں میں خانہ کعبہ پہنچ جاؤں گا، وہاں آپ کو جانے نہ دیا جائے۔ تو ٹو دا سرپرائز آف صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط مان گئے۔ اب یہ کیا تھی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ اب یہ صلح کر رہے ہیں نا، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہاں وی آر اے پارٹ۔ یعنی عام طور پر یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ خام خواہی ہم نے ایک ضد پکڑ رکھی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یہ ریکگنیشن جو ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا تھے؟ ایک پار کی حیثیت سے ریکگنائز نہیں کیے گئے تھے۔ اب جب قریش آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے ٹیبل پر، اب گویا قریش نے جو عرب کے سب سے بڑا قبیلہ ہے، سب سے انفلوئنشل قبیلہ ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت تسلیم کر لیا کہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط بھی مان لی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا آپ اسے لازماً واپس بھیجیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب بھی معاہدہ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو ایک فریق کتنی ہی زیادتی کر لے بہرحال کوئی نہ کوئی اس کو دینا بھی پڑتا ہے۔ تو دیا کیا انہوں نے؟ وہ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں دیا بظاہر، لیکن ایک ایٹ پار دونوں جو فریق تھے ان کو ایٹ پار کر لیا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، وہ چاہے تو قریش سے دوستی کر لے، قریش کا الائی بن جائے، یا محمد کا الائی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ اب یہ عام جو معاہدات ہوتے ہیں یا جتنی بھی ڈیل ہوتی ہیں، پہلے زبانی ڈیل ہوتی ہے، پھر اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے، پھر وہ تحریر دونوں فریقوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی پلس مائنس کرنا ہوتا ہے، پھر وہ فائنل کر کے پھر اس پر دستخط ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس معاہدے کے لکھنے والے تھے، کاتب۔ تو انہوں نے پڑھا بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے۔ اسی پر سہیل بن عمر نے اعتراض اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم یہی مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کاٹو اس کو، لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان۔ اور مزے کی بات سنیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی مان گئے، اور حضرت علی سے کہا کہ علی جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کر دو۔ اب حضرت علی نے بھی ایک قانونی نقطہ اٹھایا کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ایبسلیوٹلی یعنی ان پڑھ رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ اس نے کہیں اور سے پڑھ پڑھ کے اور ہم پر آگے روک ڈال رہا ہے۔ شعر آپ کو یاد ہی نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے کہا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ کا لفظ، اور قلم پکڑا ان سے اور رسول اللہ پر آپ نے لائن پھیر دی۔ اب صحابہ کرام کا جو غصہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان یہ سی سہیل بن عمر کا بیٹا، وہ بھاگا بھاگا آیا زنجیروں کے اندر، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، آپ پہلے ہی مجھے، میں ایمان لا چکا ہوں، آپ پہلے ہی مجھے پناہ دے دیں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے پھر قانونی نقطہ اٹھایا سہیل بن عمر نے، اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا لیکن آپ کمٹ تو کر چکے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے واپس کر دیا۔ اس پر تو بہت طیش آیا صحابہ کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر پچھتاتے رہے کہ یہ میں کیا گستاخی کر بیٹھا تھا، یعنی بڑے غصے میں آیا اللہ کے رسول کے پاس، السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر تھلے کیوں لگ رہے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا مشورہ دیا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا تو قرآن مجید نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دے دیا سورہ فتح میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تمہیں ایک فتح مبین واضح فتح عطا کر دی۔ اب وہ جو بظاہر معاہدہ تھا اس میں مسلمان لوز کر رہے تھے، عمرہ نہیں کرنا اس سال، پھر جو بھی مسلمان ہوگا تو تمہارے پاس جائے گا، تم واپس کرو گے، یہ سب باتیں جو تھی یہ بڑی سخت تھی۔ پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا، اور پھر سورہ فتح کے آخری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بڑی فتح سے جو تمہارا مطلوب ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، مکہ مکرمہ پر تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے، اس سے پہلے ایک اور فتح تمہیں عطا کرے گا، اور یہ خیبر کی فتح کہ مدینہ منورہ سے واپس آئے، صلح حدیبیہ سے، مکہ مکرمہ سے واپس آئے حدیبیہ سے، تو آپ نے خیبر کی طرف جانے کا اعلان فرمایا۔ اب خیبر میں جو منافقین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ فتح ہو گیا تو بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا، لہٰذا انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، صرف وہی 1400 صحابہ میرے ساتھ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے ہمراہ۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پار کی حیثیت سے ریکگنائز کر لیا گیا، لہذا اب آپ نے جو مختلف سلاطین اور بادشاہ تھے اور نواب تھے ان کو خطوط لکھنے شروع کی۔ اس موقع پر آپ نے وہ خطوط لکھے ہیں، پھر جس کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کو قتل کیا، پھر وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ سن 7 ہجری میں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ قضا ادا کیا، یعنی وہ جو پچھلے سال عمرہ نہیں کر سکے تھے، بلکہ اس کی بھی بڑی خوبصورت تفاصیل ہیں کہ جب معاہدہ ہو گیا، تحریر ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو اور احرام کھول دو۔ صحابہ منتظر رہے کہ شاید کوئی وحی آ جائے اور ہمیں بغیر عمرہ کیے احرام نہ کھولنا پڑے۔ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے 2-3 دفعہ کہا ہے لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ
ام المومنین وہ ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ خود قربانی کریں اور احرام کھول دیں۔ آپ نے ان کی مشورے پر عمل کیا اور آپ نے خود قربانی کی اور احرام کھول دیا، تو جھٹ سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے بھی قربانی کر دی اور احرام کھول دیا۔ اب سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قضا ہوا تھا پچھلے سال، اس کو ادا کیا، اور اس کے بعد میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا کہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، بنو خزاعہ، اس کی دشمنی تھی ایک اور قبیلے تھے جس کا نام بنو بکر تھا۔ بنو بکر حلیف تھا قریش کا، تو جو ہی یہ معاہدہ ہوا تو بنو خزاعہ نے آگے بڑھ کر بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر۔ اب قریش یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا، تو ہم نے یہ شرط شامل کر دی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا تو جس سے چاہے دوستی کر لے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بنو خزاعہ سمجھے کہ وہ بالکل آزاد ہو گئے، ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ لہذا بنو بکر کو آمادہ کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں۔ انہوں نے حملہ کیا، قریش نے مدد کی اور بنو خزاعہ کے کچھ بندے مار دیے۔ اب بنو خزاعہ والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ ہماری کیا مدد کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا، تم نے یہ حرکت کی ہے، یہ نہیں پوچھا آپ نے کہ تم نے کی کہ نہیں کی، آپ نے کہا تم نے یہ کی ہے، اب بتاؤ تم خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ ایک فتح کا نشہ ہوتا ہے، یعنی ویسے ابو سفیان بہت سیانے آدمی، بہت سیانے آدمی، لیکن اس فتح کا نشہ تھا کہ ہم نے سبق سکھا دیا کہ نہیں۔ تو عام روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے، اس وقت کافروں کے سردار تھے، کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ لیکن مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے کہ ابو سفیان تک تو پہنچا ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھی، تو باہر سے جو فتح کی خوشی منا رہے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد۔ لیکن اگر ابو سفیان نے بھی کہا تھا تو فتح کا نشہ آپ سمجھیں کہ جو چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو جو ہی وہ نارمل ہوئے تو ابو سفیان پھر چل کر آئے مدینہ منورہ صلح کی تجدید کے لیے، لیکن کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ان کے پاس گئے، یعنی بیٹی کو وزٹ بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ بیٹی کی بھی ہمدردی لے کر کچھ سفارش کروائی جائے۔ ہمارا آپ کا معاملہ تو ایسا ہی ہے نا کہ بیوی کے سامنے ہم سب جو ہیں وہ ڈھیر ہوئے ہوتے ہیں، وہاں وہ معاملہ نہیں تھا۔ اگرچہ جب وہاں گئے ابو سفیان اور وہ بیٹھنے لگے، ظاہر ہے سارے زمینی بستر ہوتے تھے، تو بیٹی نے کہا ابا جی ٹھہر جاؤ، رک گئے، انہیں بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ یار مکے کا سردار ہے۔ بیٹی نے کہا کہ جی آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے کہ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، نجس ہیں۔ اب اس نے کیا کہنا تھا کہ ذرا کہو اللہ کے رسول سے میری سفارش کر دو۔ پھر مسجد میں آئے، حضرت ابوبکر سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ حضرت عمر سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ نہیں، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تو انہیں جرأت نہیں ہوئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ سن 7 ہجری ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم تیاری کرو، ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ بدری صحابہ میں سے ایک صحابی سے تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر قریش کی طرف لکھا، اور ایک خاتون جو مکہ جا رہی تھی
اس کے کسٹڈی میں دیا کہ یہ تم چپکے سے جا کر قریش کو دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت مکے کی طرف سفر کر رہی ہے کسی قافلے میں، اس سے جا کر ایک خط لے آؤ۔ اب یہ دونوں صحابی جب پہنچے تو بالکل اسی مقام پر وہ عورت تو مل گئی۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے کہ وہ دے دو۔ اس نے کہا جیسے نا کپڑے جھاڑ کے، نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خبر دی ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی، شرافت سے خط دے دو ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی خط برآمد کروں۔ اس پر وہ چھٹکی اور اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں ان کے نیچے جو ہے وہ خط رکھ کر، اوپر سے وہ چٹیاں جو ہیں ادھر سے ادھر بال گزار کر ادھر سے ادھر گزار کر جو ہے اس نے رکھا ہوا تھا، تو اس نے وہاں سے نکال کے وہ خط دے دیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر مسجد نبوی میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس خط کو کھولا گیا۔ وہ خط حاتم بن ابی بلتہ کا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا، قریش کو اطلاع دی تھی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس منافق کی اجازت دے تو گردن اڑا دوں۔ اب نے کہا نہیں بدری ہے، یعنی جو بدر کے شرکاء ہیں، مجاہدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس کو نوٹ کیجیے گا، اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو پھر کسی کی جو اللہ کو مانتا ہے کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو سزا دے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بدری ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ جی یہ تو مجھے یقین تھا آپ جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو فتح تو آپ کو ہونی ہے۔ میرے اہل و عیال چونکہ مکے میں تھے تو میں نے ذرا ان پر احسان کر کے کچھ فیور چاہا کہ وہ میرے بچوں کو پروٹیکٹ کر لیں، اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بہرحال سن 8 ہجری میں رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی مکہ مکرمہ پر۔ 8 راستوں سے آپ مکہ میں داخل ہوئے، صرف ایک راستہ جس میں جو دستہ تھا اس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ میں رکھیے گا کہ خالد بن ولید یہ ایمان لے آئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، اور ابو سفیان فتح مکہ سے بالکل پہلے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی موقع پر ایمان لائے ہیں۔ محبت تو شروع سے کرتے تھے لیکن اس موقع پر وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی سواری عطا کر دیں تو میں کسی اور کو بھی آپ کی خدمت میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار کر کے ابو سفیان کو لائے، اور ابو سفیان نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امان کا اعلان کیا، جو کعبے میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، یعنی دروازہ توڑ کر اس کو حملہ نہیں کیا جائے۔ تو بڑی زبردست فتح تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی اونٹنی پر ہی آپ سوار تھے تو اسی پر ہی آپ نے وہ خطبہ دیا۔ قریش سامنے کھڑے ہیں کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو قریش نے کہا کہ انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ انتہائی شریف آدمی ہیں، انتہائی شریف آدمی کے بیٹے ہیں، انتہائی شریف آدمی کے پوتے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ صرف 8 افراد جو تھے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو پکڑ کر باصل جہنم کر دیا جائے، یہ جہاں بھی ملیں کعبے کی
دیوار کے سائے میں بھی ملے، اتنے پکڑے۔ ان میں دو خاص طور پر وہ تھے کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے مسئلے میں ملوث تھے۔ ایک ابو سفیان کی بیوی ہند، اور دوسرے وحشی جو بعد میں ایمان لائے، اور ایک کنیز تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتی تھی، بندہ بچہ شاعر تو ان میں سے تھا ہی۔ غزوہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہے کہ آپ یہاں سے پھر 12,000 کا لشکر لے کر ہوئے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ کسی مسلمان کی زبان پر یہ آ گیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا جملہ بالکل پسند نہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تو اس وقت بھی بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو میری بڑی طاقت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میں ضرور پکڑا جاؤں گا۔ تو ایسا جسچر جو ہے، یعنی بول سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسے جسچر سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی سم تھنگ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ناچیز ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ خط کے آخر میں کیا لکھتے تھے؟ بندہ ناچیز فلاں فلاں۔ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، ذرا تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر بڑی چیز نہیں، لیکن پھر بھی سم بڑی سمجھتا ہے۔ پوری طرح جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو پھر اسے نظر آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ہے بندہ ناچیز۔ تو اس کی فوری طور پر وہ جو تھے بڑے ماہر تیر انداز تھے، تو وہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب مسلمان لشکر آگے جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں پر تیروں کی بچھاڑ کر اور مسلمانوں کے کیمپ میں ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور لوگ جو ہیں وہ میدان جنگ سے بھاگ پڑے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، اور آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہاں پر آپ نے رجز پڑھا ہے، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے ایک خیمہ لگایا، خیمہ تھوڑی بعد میں لگایا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے آواز دی کہ اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، اے مہاجرین، اے انصار، سب کو۔ پھر سب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہوئے۔ اب جب حملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ اس جنگ کے بعد کیونکہ یہاں پر یہ جو قبیلے تھے ان کے پاس لائف سٹاک بہت زیادہ، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، یعنی اس کی بہت تعداد تھی۔ اب ظاہر ہے وہ سارا غالب مال غنیمت میں آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بہت سا مال غنیمت دیا، حالانکہ وہ ابھی کل تو ایمان لائے تھے۔ اور جو دوز ہو میٹر دنیاوی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز کیا اور ان کو کافی مال غنیمت دیا۔ اس پر منافقین کو موقع ملا کہ وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں۔ تو منافقین نے وسپر کیا، لو جی جب قربانیاں دینے کا وقت تھا تو ہم یاد آئے تھے، اور جب مال غنیمت بانٹنے کا وقت آیا ہے تو پھر اپنے یاد آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوز ہو میٹر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنے یعنی قریش کو نوازا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ وسپر پہنچی تو آپ نے خیمہ لگوایا، اور آپ نے اس میں انصار کو جمع کیا، اور آپ نے بہت زوردار اور بہت دل نشین واز فرمایا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ اے یا معاشرہ الانصار، اے انصار کے گروہ، اگر تم یہ کہو کہ مجھے میرے اپنے گھر والوں نے نکال دیا تھا، تم نے مجھے پناہ دی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اگر تم کہو کہ ہم لٹے پٹے آئے تھے اور تم نے
ہم پر مال خرچ کیا اور ہمیں سپورٹ کیا، تو میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ چند جملے جو ہے وہ اس سیریز کے بولے، پھر آپ نے رخ بدلا۔ اگر میں کہوں کہ تم کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں راستہ دکھایا، ہدایت دی، تو تم کہو گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ تو سورہ آل عمران میں آیا نا کہ تم بس یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اپنی نعمت سے۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تو تم کہو گے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ اور پھر یہ ساری گفتگو، بڑی جذباتی گفتگو کرنے کے بعد آپ نے آخر میں فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر واپس مدینے جاؤ؟ تو انصار کی چیخیں نکل گئیں، ردینا ردینا ردینا، یعنی ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ یوں اس جنگ کا اختتام ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک سچویشن کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں بڑی حکمت کے ساتھ سولو کر لیا۔ ورنہ کسی بھی اجتماعیت کے اندر یہ جو وسپر ہوتی ہے، خاص طور پر امیر کے خلاف، یہ اس آرگنائزیشن کو بالکل تباہ کر سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تباہی سے بچا لیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ اب ہم 8 ہجری میں پھر رہے ہیں، رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ اب حج بالکل سر پر تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کمال حکمت دکھائی کہ آپ نے حج کے انتظامات کو نہیں چھیڑا، اور قریش نے حج کا جو انتظام کیا ہوا تھا اسی انتظام کے تحت آپ نے اس سال کا حج ہونے دیا، یعنی 8 ہجری کا حج۔ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھالا، لیکن آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ یہ کون سا سال ہو گیا؟ 9 ہجری کا حج۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ڈیلیگیشن کا امیر مقرر کیا، اور ان کی قیادت میں حج ہوا۔ پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں کہ جن میں اب قریش کو یہ الاؤڈ نہیں رہا تھا کہ وہ اس سرزمین میں یعنی جزیرہ نماء عرب کے اندر رہے۔ انہیں کہا گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا یہ ملک چھوڑ دو، یا پھر ہمارے سے لڑنے کے تیار ہو۔ اب کیونکہ مکے کا جو عام رواج تھا عرب کا کہ کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی بڑی اناؤنسمنٹ اس کا بیٹا کرتا تھا یا بھائی کرتا تھا یا کوئی اس کا بالکل قریبی عزیز اسی کے قبیلے میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، آپ کا بھائی تو ہے نہیں کوئی۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں سے بھی صرف حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ جاؤ حج کے موقع پر میری طرف سے یہ پروکلیمیشن جو ہے یہ اناؤنس کر دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس حج ڈیلیگیشن تک پیچھے سے پہنچے تو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ پیچھے سے علی آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کیا، امیر او مامور؟ پہلے مجھے یہ بتا دو کہ کیا اللہ کے رسول نے مجھے معزول کر کے تمہیں اس ڈیلیگیشن کا امیر بنا دیا ہے یا تم میرے ماتحت ہو گئے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں مامور ہی ہوں، مجھے ایک اسائنمنٹ دے کر آپ نے بھیجا ہے کہ میں یہ پروکلیمیشن جو ہے یہ وہاں پر پڑھ کر سنا دوں۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ ہر 2-4 بندے جہاں پر ہیں ان میں تعین ہو کہ ان میں سے ڈسیزن کس نے کرنا ہے۔ آپ نے تو سفر کرتے ہوئے بھی یہ حکم دیا نا کہ اپنے میں سے ایک امیر مقرر کر لو تاکہ مشورہ ہو اور پھر اس کا ڈسیزن جو ہے اس پر عمل ہو تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر غزوہ تبوک ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رومن امپائر کی طرف جو ہے ایک فوج بھیجی، 30,000 کی وہ فوج تھی، اور اس میں اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور پرچم ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ امیر ہوگا، اور یہ ہو جائے تو یہ امیر ہوگا۔ وہ تینوں بھی شہید ہو گئے۔ اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے یعنی رضاکارانہ طور پر آگے بڑھ کر فوج کی قیادت سنبھال لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جنگی حکمت عملی اور بہادری اور شجاعت عطا کی تھی، اس کے تحت یہ بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کو دشمن کے نرغے سے نکال کے لے آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر تیار کیا تھا اسامہ ابن زید کی قیادت میں، جس کو آپ روانہ نہیں کر سکے کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے۔ یہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر نے چارج سنبھالا تو آپ نے کہا کہ جو لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا وہ جائے گا۔ صحابہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نو، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے ابوبکر اس کو نہیں روک سکتا، روانہ کریں۔ حالانکہ چومکھی جنگ تھی، کچھ نبوت کے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، 4 محاذ کھلے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے یہ بھی روانہ کیا اور چاروں محاذوں پر جنگ لڑی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جا کر رومن امپائر کے بالکل بارڈر پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اگرچہ ہرقل کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، لیکن اسے جرأت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کرنے کی، اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم 10 ہجری کا جو حج ہے یہ حجۃ الوداع، یاد رکھے کہ اس میں جو مسلمانوں کی پارٹیسپیشن ہے، جو کم سے کم فگر، ظاہر ہے کوئی کاؤنٹر تو لگے نہیں ہوتے وہاں پر، تو اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے، جو کم سے کم اسیس کیا کسی نے وہ 40,000 کی فگر ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ 40,000 کتنی بڑی فگر ہے۔ اور جو زیادہ سے زیادہ کسی نے اسیس کیا ہے وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ تو اس میں آپ نے خطاب کیا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور پھر واپسی پر بھی آپ نے منا میں خطبے دیے ہیں کثرت کے ساتھ، اور پھر ایک خطبہ مسجد نبوی کے اندر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ابتدائی واعظ ہے، لہذا آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بس تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم۔ پھر منا کے خطبوں میں سے ایک خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور سیرت النبی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔